حضرت وقت ہوا ہے ہمارے شبے کا ازالہ، اور شبے کا ازالہ کچھ یوں ہیں کہ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس راستے پر چلتے ہیں اس راستے سے شیطان ہٹ جاتا ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہیں نہیں سنا کہ شیطان آپ کو دیکھ کر آپ کے راستے سے ہٹ گیا ہو، جبکہ دراصل صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہیں زیادہ اور کہیں بلند اور کہیں افضل ہے، تو حضرت ایسا کیوں ہے؟ اچھا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ نقطہ اٹھایا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہٹ تو وہ جاتا ہے جو آتا ہو، جی تو مطلب آتا ہے پھر ہٹتا ہے نا۔ ہاں، بات تو نبی کے سامنے آتا ہی نہ ہو تو ہٹے گا کیسے؟ ہٹے گا کیسے؟ ہٹے گا وہ جو آئے۔ جی نبی کا مقام اتنا علی کہ وہاں آتا ہی نہیں، اس کو ہٹنے کی ضرورت ہی نہیں، وہاں آتا تو ہے پھر اب ہٹتا ہے، اس کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو شان دی، جی ٹھیک ہے نا۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اونچا ہی رہا، بلکہ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا نہیں کہ آیا بھی ہے تو مسلمان ہو گیا۔ اچھا، خود حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے۔ جی فرشتہ اس کو خیر کی دعوت دیتا ہے، شیطان شر کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی وہ فرشتہ اور شیطان لگا ہوا ہے؟ آپ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان لگا تھا، لیکن وہ میری صحبت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ اچھا، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام، وہ ہٹتا تو کیا، وہ سامنے آیا تو اسلام قبول کرے، مسلمان ہو گیا۔ ولیکن اسلم، فرمایا کہ لیکن وہ مسلمان ہو گیا، میرا فرمانبردار ہو گیا، لہذا مجھے بھی وہ نیکی اور خیری کی تعلیم دیتا، کوئی دوسری بات نہیں کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمیا اثر کا تو عالم ہی ہے، شیطان فرشتہ بن جاتا ہے بھائی۔ تو حضرت عمر کے ہاں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، یہاں شیطان ہی فرشتہ بن جاتا ہے۔ سبحان تو آپ کی شان کیا ہے، سبحان ٹھیک ہے نا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا افضل اور غیر افضل سے تعلق نہیں ہے۔ اگر افضل غیر افضل سے تعلق ہو تو دیکھو آپ جنات سے ڈرتے ہیں، فرشتوں سے نہیں ڈرتے۔ جی آپ جنات سے ڈرتے، فرشتوں سے نہیں ڈرتے، جبکہ فرشتے افضل ہیں جنات سے، ٹھیک ہے نا۔ آپ غیر افضل سے ڈر رہے ہیں اور افضل سے ڈر نہیں رہے ہیں۔ یا اسی طرح محافظوں سے انسان ڈرتا، بادشاہ سے نہیں ڈرتا، یا ایک پولیس مین سے ڈرتا ہے، ڈی آئی جی سے نہیں ڈرتا۔ ڈی آئی جی کے تو قریب جا کے اپنی فریاد لے کے گھستا ہے، پولیس والے سے ڈرتا ہے۔ تو حالانکہ جبکہ ڈی آئی جی کا یا آئی جی کا مقام تو پولیس والے سے زیادہ ہے، سیکورٹی گارڈ کا مقام تو اس سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس مخدوم سے زیادہ نہیں ہے، مخدوم کا زیادہ، لیکن مخدوم سے انسان نہیں ڈرتا لیکن اس سے ڈرتا ہے۔ یا اسی طریقے سے انسان جو ہے حاکم سے ڈرتا نہیں ہے لیکن جلاد سے ڈرتا ہے، تو حالانکہ جبکہ حاکم تو افضل اس سے۔ تو معلوم ہے کہ اس کا تعلق افضل غیر افضل سے نہیں ہے، ڈرنے کا تعلق اس کا تعلق اختیارات سے ہے، کہ جس کو جتنے کلی اختیارات ہیں نا اس سے انسان ڈرتا نہیں ہے، جس کو سارے آپشنز پہ عمل کرنے کا اختیار ہے اس سے انسان ڈرتا نہیں، کیونکہ اس سے اس کو رحم کی بھی توقع ہوتی ہے، اگرچہ اس پر وہ مار پیٹ بھی اگر کر سکتا ہے لیکن اس میں رحم کی بھی اگر توقع ہے، آدمی اس سے اس کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ ایون ابلیس کو دیکھو، ابلیس نے اللہ میاں سے بحث کی، جب آدم علیہ السلام کو پتلا بنا، اللہ میاں کو اس کو پتہ ہے کہ اللہ تو کلی اختیارات ہیں، اللہ سے بحث کی، انا خیر منہ، میں سجدہ نہیں کرتا، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ سے آرگومنٹ کر، اس کو ڈرنا چاہیے تھا نا، اس لیے نہیں ڈر رہا، اس کو پتہ اللہ کو کلی اختیارات ہیں، معاف کرنے کی بھی اختیارات ہیں اور ہلاک کرنے کی بھی اختیارات ہیں، لہذا معافی والا جو گوشہ ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کو بے باک کر دیتا کہ نہیں یہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے عام سودا سلف جب لینے جاتے ہیں، اب ایک عام جو ہوتا ہے وہ کیا کہ ورکر، وہ کہتا ہے یہ چیز اتنے کی ہے، کہ یار کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں، جی سوری میں نہیں کر سکتا، اچھا تمہارا باس کہاں ہے، باس سے بات کراؤ۔ کیوں جاتے ہیں؟ وہ اختیارات کی وجہ سے کہ اور اس کو اختیارات ہیں، ہو سکتا ہے ڈسکاؤنٹ کر دے، یہ نہیں کر، تو گویا کہ معلوم ہے کہ آپ اس کی بجائے وہاں جا رہے ہیں، تو معلوم ہے کہ جہاں اختیارات کلی ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، وہاں آپ کو ترحم اور شفقت کی امید ہوتی ہے، وہاں آپ کے اندر بے باکی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں آپ ڈرتے نہیں ہیں۔ بالکل درست۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات جمال جہاں آ رہا ہے
ہیں، وہاں پر جمالیت کا ایسا رنگ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ نہیں کہ جلال ہی جلال ہے تو ابلیس کا یار قریب کیا، یہ نہ ہو کہ وہ جناب پٹائی شروع ہو جائے. ہلاکت تو اس کی قیامت بھی ہونی ہے، لیکن یہ کہ پٹائی شروع ہو جائے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلال طاری ہے، آپ پر ایسا دبدبہ جلال اور ایسا اشداء الکفار کی چلتی تصویر ہے. تو ابلیس سوچتا ہے یار ان کے آگے آئے نا انہوں نے دنائی لگائی دینی ہے. لیکن رسول اللہ کے آگے آئے تو رسول اللہ میں تو جمال ہی جمال ہے، جمالیات رنگ ہے، وہاں پھر بھی گنجائش ہے بچت ہو سکتی، تو وہاں پھر بھی کم بخت ادھر ادھر گھوم لیتا ہے، لیکن حضرت عمر کے سامنے نہیں آتا کہ وہاں تو جلال ہے. کیونکہ جیسے قرآن میں فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ قرآن کریم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان بیان کی. اشداء علی الکفار کافروں پہ سخت ہیں، وہ رحماء بینہم آپس میں بہت ہی نرم ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے کہ یہ اشداء علی الکفار کی عملی تصویر، جو کامل عملی تصویر اللہ نے حضرت عمر کو بنا دیا. ان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں وہ شان ہے، لہذا وہاں شیطان کو پتہ کہ یار یہاں تو شدت ہے بھائی، یہاں تو میں سب سے بڑا کافر اعظم ہوں، یہ نہ ہو کہ جناب سامنے آیا اور جناب میری دنائی لگ جائے، اس لیے بھاگتا ہے ڈر کے. لیکن رحماء بینہم یہی وجہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کوئی پوچھتا کہ ابو بکر کا مقام تو افضل ہے حضرت عمر سے، ان کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا؟ کہ نبی اور حضرت عمر کا تقابل تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ابو بکر عمر کا تو ہو سکتا ہے، وہاں پوچھنا چاہیے تھا، اس لیے پوچھا. وہ رحماء بینہم وہ ترحم کی چلتی تصویر ہے حضرت ابو بکر، اور حضور کا جمالیاتی رنگ ابو بکر پر ایسا چھایا ہوا ہے کہ وہاں پر ایسی کوئی روایت نہیں آتی کہ ابو بکر کو دیکھ کے شیطان جو راستہ بدلتا ہو. کیوں کہ وہاں ترحم ہی ترحم ہے، وہاں ایک خاص آہوزاری درد ہے کہ یا اللہ اس کو معاف کر، اس کو معاف کر، یہ کیفیت ہے. تو معلوم ہے کہ دیکھو اس کا تعلق اختیارات کے ساتھ ہے. تو نبی کو کلی اختیارات ہیں، تو وہاں ابلیس جو وہ اگر گھوم پھر بھی رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شفقت اور جمالیاتی رنگ ہے، تو لہٰذا دنائی پٹائی کا خطرہ نہیں ہے. لہٰذا عمر کے ہاں جو ہے وہ ان کے ہاں تو شدت ایسی ہے، اور وہ تو بس یہ شدہ الکفار ہی ہیں، یہ نہ ہو کہ پٹائی ہو جائے. اس وجہ سے جو ہے وہ ان سے ڈرتے ہیں. ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روب کا عالم یہ ہے کہ خود فرمائے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن پر روب ایسا عطا کیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن ہو تو میرے روب سے وہاں کانپتا ہے. تو ابلیس سے بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ جو اور دشمنوں کو بھی ورغلاتا ہو تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے کانپتا نہیں ہوگا؟ یقیناً. تو نبی نے آپ خود فرمایا کہ میرا حضرت عمر کا روب تو اس راستے تک ہی پہنچ رہا ہے کہ وہ شیطان دور ہو رہا ہے، تو آپ کو تو مہینے کی مسافت پہ پہنچ رہا ہے. اس لیے آپ کا تو روب کا عالم یہ ہے. لیکن میں نے بتایا کہ روب کے ساتھ اختیارات جب کلی ہوتے ہیں تو اس میں کیا کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار بادشاہ سے امید ہے شاید معافی ہو جائے، یار اس کو شاید معافی ہو، تو بندہ اوپر جاتا ہے. جیسے آج کی عدالتوں میں کہ یہ پریزیڈنٹ، اب سارے عدالتی فیصلے ہو چکے ہیں، اب پریزیڈنٹ کے پاس ایک آپشن ہے معافی کا. اب پریزیڈنٹ تک کیونکہ کلی اختیارات ہیں نا، اب ساری دنیا ادھر دوڑتی ہے کہ یار پریزیڈنٹ اگر رحم کی اپیل پریزیڈنٹ کو کر دو یار شاید معاف کر دے. وہ پریزیڈنٹ تک کیوں پہنچ رہے ہیں؟ حالانکہ اس کے نیچے والوں سے خوف کھا رہے ہیں آپ، یار یہ جلاد مارنا دے، یار یہ جس نے فیصلہ کر دیا یار. لیکن پریزیڈنٹ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہ آپ کو پتہ ہے وہاں کلی اختیارات ہیں. وہ اگر یہ سائن نہ کرے تو پھانسی ہو سکتی، سائن کر دے تو بچ بھی سکتے ہیں. تو انسان میں ایک بے باکی اور ایک امید لگ جاتی ہے، لہٰذا اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ وجہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جو ہے وہ ایسے جلال اس پہ طاری ہے، اور اللہ نے خاص خصوصیت اللہ نے ظاہر کرنی تھی. اور یہ بھی یہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے، یعنی آپ کے اندر جو ہے دینی حمیت اور دینی غیرت اور اسلام اور اللہ کے بارے میں جو آپ کی غیرت کا ایک ہے نا، وہ ایک شان اور کیفیت ہے، اس کیفیت کو گویا کہ اللہ نے ایک مجسم شکل میں حضرت عمر کی صورت میں پیش کر دیا کہ دینی غیرت کے اندر عمر گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر ہے. لہٰذا ایسی وہ غیرت کی تصویر کہ چلتی پھرتی مشاہداتی انسان دیکھتا ہے کہ وہ بالکل اس میں کفر اسلام میں کوئی فرق نہیں، وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، بلکہ فاروق ہیں الفارق بین الحق والباطل. آپ نے فاروق اعظم کی خطاب دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کرام جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہی کی چلتی پھرتی تصویریں ہیں.
حضرت ابو بکر جو ہے وہ ایک جو صداقت کی تصویر نظر آتی ہیں، حضرت عمر جو ہے وہ جو عدالت کی تصویر نظر آتے ہیں، عثمان غنی جو ہے سخاوت کی تصویر نظر آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ وہ شجاعت کی تصویر نظر آتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ سارے فیضان جو رسول اللہ کے سینہ انور سے نکلے ہیں، لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نخواستہ حضرت عمر حضور سے افضل ہو گئے، شیطان بھاگ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں ہٹتا تو وہ جو آتا ہو، رسول اللہ کہ ہم آتا ہی نہ ہو تو آپ کا مقام اتنا اونچا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، ویری ویری گڈ ایکسپلینیشن۔ مطلب آپ نے جو بات کی یہ عام ذہن میں آتی نہیں ہے، بالکل، لیکن اب آ گئی سمجھ میں آ گئی، صحیح بات۔ بہت شکریہ۔ ان کی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے، شکریہ۔